بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 3 سر سید کے اخلاق و خصائل، مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے جو ان کی مشہور کتابیں ہیں ان میں سے سب سے مشہور کتاب اور مستند حیات جاوید ہے، جو انہوں نے سر سید احمد خان کی سوانح عمری جو لکھی ہے، اسی کے چند جو ہیں اہم نکات ایک سبق کے طور پہ ہمیں یہ شامل کیے گئے ہیں۔ 1837 میں مولانا الطاف حسین حالی پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ خلاصہ میں تو اس کی تشریح نہیں دیتے، آپ نا تفصیل نہیں دیں گے کہ مصنف کیا ہیں، ہاں تشریح کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ سر سید احمد خان کے شاگرد تھے، اور یہ ان کی سوانح عمری انہوں نے سر سید احمد خان کی لکھی، جن کے ساتھ ان کو سب سے زیادہ موقع ملا وقت گزارنے کا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ تشریح کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو دیں گے۔ سبق کے اندر سب سے پہلے اس کے میں نکات آپ کو بتا دوں گی، انہی نکات پہ مبنی آپ خلاصہ آسانی سے لکھ سکیں گے۔ سبق میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ بہت خوش خوراک تھے اور مہمان نواز تھے۔ خوش خوراک یعنی ان کا دسترخوان وسیع ہوتا تھا، اس پہ جو ہے وہ مہمان نوازی بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے کہ اس دسترخوان پہ جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ طرح طرح کے کھانے تھے، بس جیسے بھی تھے وہ اس میں سب کو شامل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جس دن ان کے گھر کوئی مہمان شامل ہوتا دسترخوان پہ تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے عید کا سماں یا عید کا دن ہے، اور خوش خوراک تھے۔ کھانے میں ان کو آم اور خربوزے بہت پسند تھے، اور ہر کھانے کے بعد جو ہے وہ بلا ناگا کہتے ہیں کہ کوئی پاؤ سیر یعنی سیر سے اوپر سوا سیر تک جو ہے وہ دودھ پیتے تھے بلا ناگا۔ ٹھیک ہے، اور مہمان نوازی کے لیے بھی ساتھ ہی آپ لکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ ظرافت، ان کے مزاج میں جو ہے وہ خوش طبعی ان کی فطرت کے اندر تھی، اور بات کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ کبھی کوئی ایسی تحریر میں یا تقریر میں بات جو ہے وہ سطحی نہیں لگتی تھی، ہمیشہ جو ہے وہ عمدہ ظرافت جو ہے وہ اس کا عنصر پایا جاتا تھا۔ اور مطالعہ کتب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ابتدا سے عادت تھی اور رفیق کار بھی رہی، یعنی کام کے ساتھ ساتھ ان کا مطالعہ جو ہے وہ ساتھ ہی رہا۔ بہت پڑھتے تھے، اور اپنے جو ہے وہ زیادہ ان کا جو ہے اخراجات اسی پہ آتے تھے کہ وہ کتابیں خریدتے تھے، اور ایک فائل تھی جس کے اندر وہ کوئی بھی مضمون یا کسی بھی اخبار میں کوئی ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کے اس میں چسپاں کر دیا کرتے تھے، جو بھی کوئی کام کا ہوتا تھا۔ پھر ان کی محنت ہے، محنت کے حوالے سے کہ سر سید احمد خان انتہا درجے کے محنتی اور جفاکش تھے، اور محنت کے حوالے سے تو بلکہ ان کی یہ کہتے ہیں کہ وہ ذہانت بھی ان کی جو ہے وہ محنت کے بل بوتے پہ تھی۔ اس قدر وہ محنتی تھے کہ محنت کی وجہ سے، بہت زیادہ محنت کی وجہ سے وہ ذہین ہو گئے۔ خوش خلقی، اخلاق ان کا بہت اچھا تھا، خوش خلق تھے، اور اس میں جو ہے وہ ان کی جیسے کہتے ہیں کہ صحبت میں ان کے بچے بھی ہچکچاتے نہیں تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، بڑے کیا بزرگ کیا سب جو ہے وہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ راست بازی، سچے تھے، اپنے کام کے دھن کے پکے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سب سے نمایاں عنصر جو ہے وہ ان کا راست بازی کا تھا۔ راست بازی کی بعد جو ہے وہ اگلا ان کی کنبے سے محبت، اپنے والدہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت جو ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے، اور اپنے بھائی کے ساتھ، ایک بھائی جو دنیا سے رخصت ہو گیا تھا تو بھتیجی کے ذکر کرنے پہ کہتے ہیں کہ اس قدر تکلیف اور وہ پریشانی جو ہے وہ ان کو آئی کہ رو رو کے ان کے بری حالت ہو گئی، تو وہ صدمہ نہیں بھول پائے تھے بھائی کی، تو ان کا ذکر جو ہی بھتیجی کے منہ سے سنا تو وہ ان کا حالت ہی ان کی متغیر ہو گئی، بدل گئی، یعنی بہت زیادہ، اور ایسے لگتا تھا جیسے آج ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ اور والدہ کی کہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ اس قدر ان کا احترام کرتے تھے، اس قدر ان کی فرما برداری کرتے تھے، اور ایسے جو ہے والدہ کی ہر بات کو، غصے کو، ان کی جو ہے ناراضی کو، خفگی کو ایسے برداشت کرتے تھے جیسے بچے بھی اپنے ماں باپ کا نام کہاں مانتے ہوں، اس قدر۔ اور اسی کے ساتھ وطن کے ساتھ بھی لگاؤ، محبت، وطن سے محبت جو ہے وہ ہر شخص، ہر عام انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، لیکن سر سید احمد خان جو ہیں ان کے اندر اس قدر الفت محبت تھی کہ ان کے ہم اگر جو ہے مختلف مضامین پڑھیں یا کوئی محفل ان کی یا کوئی بھی ان کی جو ہے مجلس، قوم کی ہمدردی، محبت اور وطن کے ساتھ لگاؤ جو ہے اس سے خالی یا عاری نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کس طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا سلوک تھا، کس طرح اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک تھا۔
اپنے ملازم لگے بندے جو بھی ان کو جو جتنا ان کو حت المقدور دے سکتے تھے وہ دیتے تھے، ان کو فائدہ جو ہے وہ اپنی ذات سے پہنچاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے اہم ہے وہ ہے نواب محسن الملک کا قول، جو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے کسی بھی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھیں جتنی میں نے سر سید احمد خان کی ذات میں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں سچی محبت اور وفاداری جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، اسی لیے مجھے اس شخص سے وہ محبت ہوئی جو کسی کو اپنے بھائی سے بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ کال جو ہے وہ بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں اس کے آگے۔ اور پھر فراق خواصلگی ہے، جہاں پر وہ بتائیں گے کہ انہوں نے جائیداد وغیرہ کوئی جمع نہیں کیا، بلکہ جو کچھ تھا وہ ہمیشہ انہوں نے غریبوں کی، مستحقین کی اور اپنی جو ہے وہ قوم کی راہ میں جو ہے وہ سب کچھ انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اس میں آ جائے گا دستگیر، امداد کرنے والے تھے، مدد کرنے والے تھے، ہر ایک کی جو ہے وہ غریبوں کی، مستحقین کی، اور فیاض تھے، سخی تھے۔ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں وہ علی گڑھ میں مقیم ہوئے ان دنوں میں مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا، یعنی وہ ان کو ان کی توقع سے اور ان کے حوصلے سے بھی زیادہ نوازتے تھے، اور ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تحمل پایا جاتا تھا۔ یہ سارے ان کے اوصاف ہیں۔ آپ انہی نکات کو اگر اچھی طرح ایک خلاصے کی شکل میں قلم بند کریں تو ایک مکمل خلاصہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختتام پہ جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ وہ تھے، اور ایک ایسے کہ انہوں نے قوم پر اپنا دھن، تن، من، روپیہ پیسہ، اپنے جو ہے وہ جسمانی محنت و مشقت اور دل سے جو ہے وہ سب کچھ کیا، اور اپنے وطن پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کا خوش خط خلاصہ لکھنا ہے، اور خلاصے کے اندر جہاں جہاں نمایاں ہر اقتباس کے اندر جو اہم نکات ہیں ان کو آپ نے مارکر سے بیٹا نمایاں ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔